حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان لانے کے بعد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تو اکثر مغموم رہتے، پریشان رہتے، غمگین رہتے اور کسی سے کوئی بات چیت نہ کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں رہتے ہو، تم آزردہ کیوں رہتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنے کیے پر پچھتاتا ہوں، میں نے دور جاہلیت میں ایسا گناہ کیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ کیا اللہ ذوالجلال میرا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا ایسا گناہ کیا تم نے، کون سا ایسا عمل کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ چونکہ ہمارے ہاں رواج تھا بیٹیوں کو قتل کر دینے کا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی، تو میری بیوی نے میری منت سماجت کی، میرے سامنے گڑ گڑائی، میرے سامنے روئی کہ تم بیٹی کو قتل نہ کرو۔ تو مجھے اپنی بیوی پہ ترس آ گیا اور میں نے بیٹی کو قتل نہ کیا۔ وہ بیٹی بڑھتی رہی، پھلتی پھولتی رہی، بالآخر وہ جوان ہوئی اور اللہ ذوالجلال نے اسے بڑا حسن دیا، بڑی خوبصورت تھی، چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا تھا۔ تو جب اس کا رشتہ آنے لگا، لوگ مجھ سے اس کا رشتہ پوچھنے لگے، تو جب بھی کوئی پوچھتا تو میرے اندر آگ لگ جاتی کہ اب کوئی میرا داماد بنے گا اور میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا کسی سے یا کسی کو دے دوں گا اپنی بیٹی۔ تو کہنے لگے مجھے پھر طیش آیا، مجھے غصہ آیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹی کو تیار کرو، میں اسے فلاں قبیلے میں اپنے رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے بیٹی کو تیار کروایا، ساتھ لیا اور چلتے چلتے ایک کنویں کے پاس پہنچا اور اس کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر میں نے کنویں میں دیکھا، اور جب مجھے پتہ چل گیا کہ کنویں میں پانی ہے اور یہاں میں اپنی بیٹی کو قتل کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، تو میں نے جب مڑ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو میری بیٹی رونے لگی، میرے ساتھ لپٹ گئی اور میری منتیں سماجتیں کرنے لگی کہ اے میرے باپ، اے ابا حضور، آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کی اولاد ہوں، آپ کے گھر کی رونق ہوں، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، تو آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھ پہ رحم کریں، مجھے نہ ماریں۔ کہنے لگے جب میں بیٹی کی طرف دیکھتا تو مجھے رحم آ جاتا، ترس آ جاتا اور میں ارادہ بدل دیتا، لیکن پھر شیطان کا میرے ذہن پہ غلبہ ہو جاتا اور میں پھر اسے قتل کرنے کا ارادہ کرتا۔ بار بار بیٹی مجھ سے لپٹی، بار بار بیٹی نے منت سماجت کی، روئی، گڑ گڑائی اور بار بار میں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ بالآخر میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب کنویں میں نے بیٹی کو پھینکا تو بیٹی کنویں میں جاتے ہوئے بھی روتی رہی اور گڑ گڑاتی رہی اور بالآخر اس کی آواز آنا بند ہو گئی اور وہ مر گئی۔ تو میں اس وجہ سے غمگین، آزردہ اور پریشان رہتا ہوں کہ میں نے یہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اپنی جوان بیٹی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اور جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے تھے، ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سب رو رہے تھے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دور جاہلیت کے اعمال پر، اگر دور جاہلیت میں کیے گئے افعال اور برائیوں پر مجھے سزا دینے کی اجازت ہوتی تو میں تجھے کبھی معاف نہ کرتا، لیکن اس دور کی تمہاری غلطیاں ایمان لانے کے بعد جب اللہ ذوالجلال نے معاف فرما دی ہیں تو پھر میں کون ہوتا ہوں تمہیں سزا دینے والا؟ تم اللہ ذوالجلال سے استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔